السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ آج سے ہم ایک سیریز سٹارٹ کرنے لگے ہیں جس کا نام ہے جنت کی خوشبو سے محروم لوگ۔ میں اس کی ایک علیحدہ سے پلے لسٹ بنا دوں گی، آپ لوگ جو بھی لوگ انٹرسٹڈ ہیں ضرور واچ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جیسا کہ موجودہ معاشرے میں اخلاقی بگاڑ اور فساد کو دیکھتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ان لوگوں کا جنت میں جانے کا کوئی ارادہ ہی نہیں اور نہ ہی کوئی خواہش ان کے دلوں میں مچلتی ہے۔ بدعمالیوں کی دلدل میں لوگ یوں خوشی خوشی دنستے چلے جا رہے ہیں جیسے اس سے بہتر اور کوئی مشغلہ ہی نہیں، اور بدعملی اور بد اخلاقی پر کوئی ندامت اور شرمندگی ان کے چہروں پر نظر ہی نہیں آتی۔ الٹا اس چیز کو اپنے لیے باعث فخر سمجھا جانے لگا ہے۔ اگر اخلاقی پستیوں کی طرف جانے کا یہ سلسلہ ایک حد تک قائم رہتا تو نفس کی اصلاح کی امید بھی کی جا سکتی تھی، لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہتی نظر آتی ہے کہ اعلیٰ اخلاق کو اپنے ماتھے کا جھومر بنانے والوں اور تقویٰ کا لباس زیب تن کرنے والوں کو آداب زندگی سے عاری سمجھا جانے لگا ہے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی ہیں، اس کی جنت کے راستے پر گامزن رکھنے والی ہیں اور اس کی رحمت کا بنیادی طور پر اہل بنانے والی ہیں، موجودہ معاشرے میں وہ عیب بنا دی گئی ہیں، اور وہ کام جو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے ہیں اور جنت کے راستے سے ہٹانے والے ہیں اور اللہ کے غضب اور غصے کا مستحق بنانے والے ہیں، وہ قابل عمل ٹھہرتے جا رہے ہیں اور ذہانت کی علامت تصور کیے جانے لگے ہیں۔ ایسے کام تو ہمارے معاشرے میں بکثرت سر انجام دیے جاتے دکھائی دیتے ہیں جو جنت اور جنت کی خوشبو سے محرومی کا باعث ہیں۔ انشاءاللہ ہم قرآن و حدیث کے واضح اور مضبوط دلائل سے ان تمام مشرتی برائیوں اور گناہ کبیرہ اور اخلاقی پستیوں کو جو حقیقت میں انسانوں کو جنت کی اس خوشبو سے جو 40 برس کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی محرومی کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے لیے اس کو بہت زیادہ نفع اور فائدے کا سبب بنائے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں برکتوں اور سعادتوں کا باعث بنائے، آمین۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اس کا ترجمہ ہے، وہ ذات جس نے موت اور حیات کا نظام بنایا تاکہ آزمائے تم میں سے نیک اور اچھے اعمال کون کر کے آتا ہے، وہ غالب آنے والی اور گناہوں کو معاف کرنے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کا مکمل سلسلہ انسان کے امتحان اور اس کی آزمائش کے لیے بنایا ہے تاکہ کھرا اور کھوٹا، اچھا اور برا، نیک اور بد، طیب اور خبیث الگ الگ ہو جائیں۔ قرآن پاک میں جہاں بھی ایمان کا تذکرہ کیا گیا ہے وہاں ساتھ ہی اعمال صالحہ کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ کامیابی کے لیے ایمان اور صالح اعمال کا ہونا بہت ضروری ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال صالح کی بنیاد پر اپنی رضامندی اور خوشنودی کے سرٹیفکیٹ تھمانے کے مضبوط اور پختہ وعدے فرمائے ہیں۔ جہاں خالق ارض و سماء نے اعمال صالحہ کے بدلے میں سہولتوں، آسانیوں اور راحتوں کے وعدے فرمائے ہیں، وہاں نافرمانیوں کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے شدید وعید اور عذاب علیم کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسے کہ اقبال نے کہا تھا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مختلف عذابوں کی وعیدیں سنائی ہیں۔
ہم اس سیریز میں ایسے اعمال کا تذکرہ کریں گے جن کے کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وما ینطق عن الہویٰ والی زبان نبوت سے یہ وعید سنائی ہے کہ وہ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، کیونکہ اس کے اعمال سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں، اور برے اعمال کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب اور قہر کو دعوت دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے غصے کا عالم یہ ہے کہ سورۃ البروج کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ بَطْشَ رَبِّکَ لَشَدِیدٌ، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کائنات کی کوئی طاقت اس کے عذابوں کے سامنے دم مار سکتی ہے، نہ بند باندھ سکتی ہے۔ احادیث کی کتب کی ورگردانی کریں تو جنت کی خوشبو کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی، تو دوسری روایت کے الفاظ ہیں جنت کی خوشبو 100 سال کی مسافت اور دوری سے آنا شروع ہو جائے گی، اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں مومنوں کو جنت کی خوشبو 500 سال دور سے آنا شروع ہو جائے گی۔ روایات کے الفاظ مختلف ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ ان روایات کے درمیان تطبیق یوں ہوگی کہ جس شخص میں جتنا ایمان زیادہ ہوگا اور جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنی ہی جلدی اس کو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 500 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کاوش اور کوشش کو اپنے دربار میں شرف قبولیت سے نوازے، اور ہمیں اس سیریز سے زیادہ استفادہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ ہم کل سے اپنی سیریز کا آغاز کریں گے۔ جو بھی لوگ انٹرسٹڈ ہیں پلے لسٹ بنا دی جائے گی، آپ لوگ ضرور سنیں، دین کو ضرور سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔